تو پھر آپ سورۃ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ بھائی میں کہیں ڈنڈی ماروں تو آپ کو بولنے کا حق ہے نا۔ بھائی الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، مولا یہ کس لیے آئی ہے؟ فرمایا اس سے پرہیزگار ہدایت پائیں گے۔ تو مولا ہمیں پرہیزگاروں کے بارے میں بھی تو بتا دے، پرہیزگار کون ہوں گے، متقی کون ہوں گے؟ تو ان کا پہلا جو صفت بیان کی گئی ہے نا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جی۔ اچھا ایک جملہ اور بھی قبول فرما لیں۔ یہاں احباب بڑے حسین دوست بیٹھے ہیں جی۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا تھا میں کوئی 10 منٹ بولوں گا کیونکہ مجھے ابھی وہاں جانا ہے، لال سوارے کے پاس بھی پہنچنا ہے میں نے۔ تو شاہ صاحب سے ایک تعلق ہے ویسے ہمارا، تو میں حاضری دے رہا ہوں، تھوڑے سے قبول فرما لیں۔ ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں نا جی، ذہن کرنا، جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں نا جی، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر احسن علی صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے۔ ہمارا بیٹا علامہ جمیل صاحب تشریف فرما ہے، شاہ صاحب تشریف فرما ہے، نذیر صاحب، یہ علمی دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جب بھی تم کوئی علم حاصل کرو گے نا جی، تو اس کے لیے 5 حواس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی علم حاصل کرو گے تمہیں ان سے علم حاصل ہوگا، کسی چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک چیز کے بارے میں یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ میٹھی ہے یہ پھیکی ہے، آپ کس کو استعمال کرو گے؟ بولیے گا تھوڑا سا بھائی، زبان ہے نا بھائی، چائے میٹھی ہے یا پھیکی ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں زبان پر رکھیں گے تو زبان بتا دے گی، ہمیں علم آ جائے گا نا یہ پھیکی ہے یہ پھیکی ہے۔ اچھا اسی طرح ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ خوشبو ہے، یہ گلاب کے، یہ چمیلی کی ہے، تو کسے استعمال کریں گے؟ ناک بتاتا ہے نا جی، قربان جاؤں میں رب کی قدرت پر۔ اچھا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ چیز سفید ہے یا کالی ہے، آنکھ استعمال کریں گے۔ اچھا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے یہ قرآن کی ہے یا نعت خوانی ہے، یہ کیا ہے؟ تو کس کا، کون بتائے گا مجھے؟ کمال ہے یار۔ اچھا میں یہ بات کہ محسوس کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس چیز کا کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے۔ یہ 5 حواس ہیں، جب ان کو ہم استعمال کریں گے نا جی تو ہمیں علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ راستے ہیں، ان کا ہیڈ آفس عقل ہے، عقل حاکم ہے جی، اور جب عقل حاکم ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے اور ذہن کی میموری اس کو پھر سیو کر لیتی ہے اور ہمیں اس چیز کا علم آ جاتا ہے جی۔ کوئی پروفیسر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ القرآن ہے جی، فرمایا جب بھی علم حاصل کرے گا جی، فرمایا ان 5 حواس کا استعمال کرے گا اس کو علم حاصل ہوگا جی۔ مگر جس کو غیب کہتے ہیں نا جی، ہاں وہاں یہ 5 حواس ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ 5 حواس ان کی بریک لگ جاتی ہے جی، فرمایا یہ نہیں پہنچ سکتے اس غیب پر جی۔ اگر ان حواس کے ذریعے سے ہمیں غیب کا پتہ چل جاتا پھر نبی بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہمیں ان حواسوں سے پتہ چل جاتا کہ خدا ایک ہے جی، ہمیں ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن غیب اس کو کہا جاتا ہے، فرمایا جو خاص رب کی عطا ہوتی ہے، رب اپنے محبوبوں کو وحی کے ذریعے سے عطا فرما دیا کرتا ہے جی، اس کو غیب کہا جاتا ہے عزیزان گرامی۔ یہ اللہ کی عطا ہوا کرتے جس کو چاہتے عطا فرماتا ہے جی، اور یہ حقیقت ہے عزیزان گرامی جی۔ اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے فیض حاصل کرنا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کیا ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اسے مانتے ہیں جی۔ اچھا ایک جملہ تو قبول فرما لیں جی، ہمیں یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا، یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ بڑا آسان سا جملہ یار، نبی نے بتائی ہے نا جی۔ کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں ہے، تو بھی قرآن بھی تو نبی کی چوکھٹ سے ملا ہے یار، یہ تو کوئی بات نہیں ہے جی، قرآن بھی تو وہیں سے ملا ہے نا، تو نبی نے بتائی ہے نا جی۔
تو پھر میں قربان نہ دوں عظمت نبی پر، خدا کی قسم۔ آج لوگ نبی کے غیب پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، علم تھا یا نہیں تھا؟ میں عرض کرتا ہوں جس نبی نے 1400 صدیاں پہلے ہمیں سبق دیا نا جی، آج تک وہ غیب ہمیں نہیں بھولا، تو مصطفیٰ کی شان کا عالم پھر کیا ہوگا جی؟ تو اسی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں خدا را جی، کہ کوئی چیزیں غیب ہیں ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم مان چکے ہیں، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو مومن کہا جاتا ہے جی۔ تو پھر آئیے جس فضل میں آج اس وقت ہم موجود ہیں، اس کو اصالِ ثواب کہا جاتا ہے۔ مرنے والا تو فوت ہو گیا، چلا گیا قبر میں جی، قبر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جی، اسے کیا پہنچتا ہے کیا نہیں پہنچتا؟ اگر ہم ان حواس کا استعمال کریں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ یہ حواس بریک لگا چکے ہیں۔ ابھی قبر ہے، بند ہے، چھٹی ہے، یہاں کوئی چیز آ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، ختم۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بند ہے نا جی، کیا جس میں جائے گا؟ بھائی وہاں تم کہتے ہو ثواب پہنچتا ہے، نیکی پہنچتی ہے، فلاں پہنچتا ہے، فلاں پہنچتا ہے، یہ کیا رٹ تم نے لگا رکھی ہے جی؟ بند قبر ہے، کیسے پہنچے گا جی؟ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے گا۔ یہ بات کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی نہیں ہے جی، یہ بات رب کے نبی نے فرمائی ہے جی، اور اللہ کے نبی رب کے خزانوں سے واقف ہے خدا را جی، وہ جو چاہتا ہے قادر ہے، کر سکتا ہے جی جان گرامی جی۔ لیجئے میں ایک جملہ قبول فرما لیں، کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں نا بند قبر ہے، وہاں کیا پہنچ سکتا ہے جی؟ تو ذرا آگے جانے سے، باب نتشا قبر حسان میں جانے سے پہلے ذرا سوچ لیتا، اماں کا پیٹ بھی تو تھا، نہیں سمجھے میرے لفظوں کو؟ بھائی ماں کے پیٹ میں رہے ہو یا نہیں رہے ہو؟ بھائی 4 مہینے ہمیں بنتے لگ گئے تھے اماں کے پیٹ میں، 5 مہینے ہم وہاں رہے، زندہ یا مردہ؟ بولیے گا زندہ رہے۔ اچھا خوراک ملتی رہی تھی یا نہیں ملتی رہی تھی؟ اچھا یہ بتا دیجیے آکسیجن کا انتظام تھا وہاں پر؟ اللہ اکبر۔ کہاں؟ شکم مادر میں، رحم مادر، شکم مادر اور ہے، رحم مادر اور ہے۔ شکم تو صرف اس چمڑے کو کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے، رحم وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، جو کئی پردوں میں اندر ہے، اور پھر یہ بات حسین سے ہے، وہ کھلا بھی نہیں ہے، بند ہے۔ اگر وہ کھل جاتا تو بچہ ضائع ہو جاتا، لیکن بچہ ضائع بھی نہیں ہو، بند ہے، سیف ہے جی۔ لیکن وہ میرا قدیر رب ہے جو ایک چھوٹی سی تھیلی کے اندر 5 مہینے رکھتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، آکسیجن بھی دیتا ہے، خدا کی قسم جی، اور زندہ رکھتا ہے اور سکون سے رکھتا ہے۔ جو رب شکم مادر میں ایک بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو قبر میں بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب تو ہمیں یہ دیکھنی ہے نا جی جان گرامی، اللہ کی قدرت کی طرف جانا ہوگا نا جی، تو اسے میں لے دے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ آئیے دین کی طرف آئیں گے، جب دین کی طرف آئیں گے تو دین ہمیں بتا دیا کرتا ہے جی۔ ایک جملہ قبول فرما دیں، تھوڑا سا سبحان اللہ کہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ایک بچی کا ذکر ہے، کس کا ذکر آ رہا ہے بھائی؟ ایک بچی کا ذکر ہے بھائی، ایک لڑکی کا ذکر ہے جس کو مریم کہتے ہیں، اور اللہ نے جس کے نام پر صورتیں رکھی ہیں جی، اور جس کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، جس کے بچے جننے کا بھی ذکر ہے جی، وہ قرآن ہے نا خدا کی قسم۔ تو حضرت مریم کا ہے نا واقعہ، تو حضرت مریم کی اماں جس وقت حضرت مریم کو اٹھا کر گئی نا بیت المقدس کے مزاوروں کے پاس، فرمایا بیٹی جنی ہے، کفالت کرو، ذمہ داری سنبھالو، یہی کی نوکرانی بنے گی، خدمت کرے گی جی۔ سب آگئے، مزاور آگئے، نبی بھی ہیں، سب کی تمنا یہ تھی کہ اس بچی کی کفالت ہم کریں گے، نبی بھی کی چاہت بھی یہی ہے، لیکن ہوا یوں، قرآن اندازی کی جا رہی ہے کہ بچی کی کفالت کون کرے گا۔ چلے گئے ایک تالاب پر، لکھنے والے قلمیں، پنسل، پین تالاب میں ڈال دیے، فرمایا جس کا قلم تیرے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ سب مفتی وہاں پر ہیں، علماء ہیں، قلم ڈال دیے گئے کس کے اندر؟ تالاب کے اندر، سب کے ڈوب جاتے ہیں، مگر رب کا پیارا نبی ہے زکریا علیہ السلام، ان کا قلم تیر جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قلم جب تیر گیا نا جی، فرمایا یہ لو تم سنبھالو ان کو جی۔ اب وہ مریم پاک کو لے کر اپنے خاص کمرے میں آ گئے جی، سلا دیا، کمرہ بند کر دیا جی، بسم اللہ، لے گئے، چلے گئے کوئی چیز لینے، بچی کی ضروریات تھی جی، باہر گئے، کمرہ بند تھا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اندر آئے ہیں جی، وہ پھل موجود ہیں جو مارکیٹ میں بھی نہیں تھے۔ اللہ دھیان کیجئے گا بھائی، میں ناول نہیں پڑھ رہا، میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، اور مجھے یہ آج کل تو ممبر کا تقدس پامال ہو چکا ہے جی،
ہم ممبر پر لوگ بیٹھتے ہیں جی، وقتی بازی شروع ہو جاتی ہے اور قسم قسم کی باتیں ہوتی ہیں. بھائی مجھے تو یہ باتیں نہیں آتی. الحمدللہ سفید داڑھی ہو گئی ہے، قرآن پڑھتے پڑھاتے جی، اور آپ میرے بیانات سنتے رہتے ہو عزیزان گرامی جی. میں ان چیزوں کی طرف میں اس کا بالکل حق میں نہیں ہوتا ہوں. ممبر ہے تو پھر ممبر ہے. یہ دیکھیے یہ کرسی ہے نا، گھر میں پڑی تھی نا جی، کرسی تھی، چیئر تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن جب یہ اس پر ایک عالم بیٹھ جائے نا جی، پھر کرسی نہیں ہوتی، پھر ممبر ہوتا ہے. اللہ ایسا ہے یا نہیں ہے یار؟ یہ ممبر ہے تو پھر اس ممبر پر بیٹھ کر ممبر کی زبان بولنی چاہیے جی، کہ جس نے تمہیں یہ ممبر بخشا ہے نا جی، اس کی بولی تو بول لو نا ذرا. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ اس ممبر پر بیٹھ کر اس ممبر والے کی باتیں نہیں کرتے جی، ہم کچھ اور طرف چلے جاتے ہیں اور لوگ بھی پھر مذاق کی باتیں سنتے ہیں جی. لیکن یاد رکھیے گا قرآن عظیم کتاب ہے جی. تو حضرت مریم پاک اندر ہیں، زکریا علیہ السلام باہر سے آئے، کمرہ کھولا نا، وجد عندہا رزقا، وجد عندہا، تو وہاں پر آپ نے رزق کو پایا. اچھا ایسے فروٹ اندر پڑے ہیں جو باہر مارکیٹ میں بھی نہیں ہیں، ایسے تازے فریش فروٹ پڑے ہیں جی، پھل پڑے ہیں، کھانا رزق پڑا ہے جی، مارکیٹ میں وہ ہے نہیں. مریم کے کمرے میں مزے کی بات یہ ہے کہ کمرہ بھی بند ہے. اب یہاں پر لطف کی بات سننے والی ہے. زکریا علیہ السلام نے آ کر پوچھ، دیکھا نا مریم پاک سوئی ہوئی ہیں، پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تعجب تو ہے نا کہ تالا میں نے بند کیا، لاک میں نے لگایا، چابی میرے پاس ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم سے سوال کیا، مریم کہاں سے آئے تیرے لیے یہ پھل؟ کون دے گیا ہے؟ جواب بڑا حسین دیا، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا جی. اے بچی یارا، لیکن جواب کتنا حسین دیا، ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا جی. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جو جہاں پر ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے موقع سے فائدہ اٹھانا. بھائی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بھائی دریا بہ رہا ہو تو بندہ پیاسا رہ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا جی. بھائی چل رہی ہے سبیل تو پی لو نا. یہ بات پھر ذہن نشین کر لو. آج یہاں پر بھی بڑے اعتراض کر، کوئی حسین کے نام کی سبیل لگا دے تو کچھ بیچارے منہ پھکا کے چلے جاتے ہیں جی، اور نہیں یہ بچتی کسی ایک کو ہے. بھائی اندر ہوگا حسین تو پھر مزہ آتا ہے نا جی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم کی دولت عطا فرمائے. لیکن میرا جملہ قبول فرما لیجئے گا، میں نے لفظ بولا ہے موقع سے. زکریا علیہ السلام نے دیکھا رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے جی، بند کمرے میں پھل آ گئے اور وہ اللہ کی طرف سے آئے جی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے آئے. تو زکریا علیہ السلام نے جب اس موقع کو دیکھا تو موقع کو غنیمت جانا اور لفظ بڑا پیارا بولا، مولا میرے 100 سال عمر ہوگی ہے لیکن مجھے تو نے میرا بیٹا نہیں دیا، اور یہاں رحمت کا دریا بہ رہا ہے. مولا کرم نوازی فرما، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا مجھے بھی تو نیک بیٹا دے دے نا جی. مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ. 100 سال کی عمر ہو گئی نبی کی، مگر اولاد نہیں ہے جی. مگر یہاں دیکھا نا جو مریم کے پاس تو رحمتیں برس رہی ہیں، نبی بھی نہیں ہے ولی ہے، لیکن یہاں پر بات کیا کہہ دی، مولا مجھے بھی بیٹا دے دے، ذریۃ طیبہ، نیک اولاد دے دے. اچھا تو سننے والا ہے قبول. مریم کے پاس ہی کھڑے ہیں، اسی کمرے میں کھڑے ہیں جی، باہر بھی نہیں نکلے جی کہ مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھیں، وہیں کھڑے ہیں مریم کے پاس کھڑے ہو کر رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں. کچھ پلے باندھ لیجئے کہ میرے جملوں سے لوگوں کے تانوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. جو تمہیں یہ تانا دے دیتے ہیں کہ تم پیروں کے پاس کیا بیٹے جا کر مانگتے ہو، ارے بیٹے پیر نہیں، پیر بیٹے نہیں دے، پیر بیٹے نہیں دیتے، بیٹے اللہ دیتا ہے. مگر ان کے قرب میں کھڑے ہو کر مانگنے سے رب خالی موڑتا نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے یار، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. اب حضرت مریم نے وہاں پر ہیں، زکریا علیہ السلام مانگ کیا رہے ہیں؟ بھائی بات سیدھی سے ہے، ذریۃ طیبہ. بھائی ذریت کا معنی آتا ہے آپ کو جی؟ اولاد. طیبہ کا معنی ستھری، صاف ستھری. مولا مجھے بھی اولاد دے دینا جی، تو دعاؤں کو سننے والا ہے جی.
حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں دعا مانگی، ابھی کمرے سے باہر نہیں نکلے، خلاق کائنات کے فرشتے مبارک لے کر آ گئے۔ ابھی باہر نہیں نکلے، اسلوب کلام یہ بتاتا ہے، باہر نہیں نکلے، وہیں پر کھڑے ہیں جی، اللہ کے فرشتے مبارک لے کر آ گئے، خوشخبری لے کر آ گئے۔ کہتے ہیں اے زکریا، اِذَا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ، فرمایا اے زکریا ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں، تمہیں بشارت دیتے ہیں، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، اور نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے۔ اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا اور نام بھی اس نے خود رکھا ہے، کیا؟ یحییٰ۔ اللہ تمہیں یحییٰ بیٹا بھی عطا فرما رہا ہے جی، اور مبارک لے کر فرشتے آ گئے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جی، فرمایا جن کے دامن میں کھڑے ہو کر رب سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرما دیا کرتا ہے۔ تو بات میں غیب کی کر رہا تھا جی، ہے غیب خبر، مگر وہاں کیا پہنچتا کیا نہیں پہنچتا، میں کیوں اپنی عقل کا تماشا کرتا رہوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹا لیں، حضور بتا دیجئے گا کہ کیا ہم نفع دے سکتے ہیں مرنے والوں کو؟ تو لیجیے قبول فرمائیے گا۔ تیرے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی، اگر میں کوئی کم عام کروں تو میری اماں کو قبر میں فائدہ پہنچے گا؟ اب بات رسول اللہ سے ہو رہی ہے، کرنے والا صحابی رسول ہے جی۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا چھٹی، دھیان دینا میری بات پر، چھٹی ختم، بس وہ جانے اس کا عمل جانے رب جانے، نہیں۔ آقا نے جو جواب دیا بڑا حسین سا ہے، ارشاد فرمایا ہاں تیری اماں کو فائدہ پہنچے گا، عمل جو کرنے کا کام ہے وہ کر لے، تیری اماں کو فائدہ پہنچے گا۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا جو مرضی ہے کر لو جی۔ حضور پھر میرا ایک باغ ہے وہ میں نے اپنی اماں کے نام پر وقف کر دیا، میں کیئر خود کر لوں گا، اور جب پھل تیار ہوں گے نا جی تو یا مولا میں اپنی ماں کے نام پر ان کو بانٹ دیا کروں گا۔ میرے کریم آقا نے جو جواب دیا وہ بھی سننے والا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب تو اپنی ماں کے نام کا پھل لوگوں کو کھلاتا رہے گا، میں محمد ضامن تیری ماں کو قبر میں نفع پہنچتا رہ جائے گا۔ آج کل ویسے ہمارے ہاں آخری بات ذرا دھیان سے سن لیجیے گا، اس حوالے سے ہمارے ہاں جہاں مختلف طبقہ کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرمائے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کاروبار کر لیتے ہیں، کچھ کی زمینیں ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کچھ پیسہ ہوتا ہے مگر کاروبار نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کسی کو کہتے ہیں یار میرے پاس پیسہ ہے تو ذرا کاروبار کرتا ہے، ذرا کاروباری بندہ ہے نا جی، یہ میرا پیسہ لگا لے، شیئر کر لیتے ہیں جی، چلو مجھے مہینہ 2 مہینے کے بعد جو پرافٹ ملے اس کا جو ہے نا جی فیصد مقرر کر لیا تو وہ لے لیتے ہیں جی۔ لیکن یہ واضح نشین کر لو مقرر نہیں کہ 30,000 مجھے مہینہ دینا، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں اتنا نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے ہم نے جی، اور یہ کہنا بھائی جو پرافٹ آئے گا اتنا فیصد میرا اور اتنا فیصد تیرا، ہاں اگر نقصان آ جائے تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ اس طرح سے آپ نے جو ہے نا جی سودے کرنے ہیں جی، بات کرنی ہوتی ہے جی۔ لیکن یہ جملہ ذرا قبول فرما، بڑا حسین سا ہے جی۔ پیسہ لگا دیا نا، مثال کے طور پر میں نے پیسہ لگا دیا قبلہ شاہ صاحب کو دے دیا جی، بھائی آپ کام کرتے ہو جی، کرو کام تو وہ کر رہے ہیں، پیسہ میرا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ مہینہ کے بعد مجھے پرافٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دھیان دینا تھوڑا سا، ملتا رہے گا نا جی، جتنا ہے ملتا رہے گا۔ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا بھائی، میں تو کمرے میں سو رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، سویا ہوں جی، کام وہ کر رہے پرافٹ مجھے ملتا رہتا ہے نا۔ دھیان دے ذرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ ایسا اصول ہے، ذرا دھیان سے سن لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے 3 کام دنیا میں تم کر لینا جی، قبر میں نفع ملتا رہ جائے گا تمہیں، اللہ کا 3 کام نفع تمہیں قبر میں ملتا رہ جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور وہ کون سے 3 کام ہیں ہم دنیا میں کر جائیں اور قبر میں کی لحد میں سو جائیں مگر پرافٹ چلتا رہے، نفع چلتا رہے؟ میرے کریم آقا نے اس میں پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا صدقہ جاریہ۔ تم نے کوئی مسجد بنوا دی تھی، مسجد بن گئی، تم نے بنوائی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اور تو قبر کی گود میں سو گیا تو نفع تمہیں ملتا رہ جائے گا۔ تم نے کہیں کوئی ٹیوب ویل لگوا لی، پانی چل رہا تھا، موٹر لگوا دی، لوگ پانی پیتے رہیں گے، نفع تمہیں، صدقہ جاریہ۔ اگلی بات علم ينتفع به، تم نے پڑھا تھا پھر آگے پڑھا دیا تھا، اور جب تک تمہارے شاگرد پڑھتے رہیں گے وہ آگے پڑھاتے رہیں گے، تم قبر میں بھی سو جاؤ گے، فرمایا نفع تمہیں ملتا رہ جائے گا جی۔
اگلی بات بھی بڑی حسین سی آقا نے ارشاد فرمایا او والد صالح، جملہ قبول فرما لیجئے گا، تم دنیا سے چلے گئے مگر اولاد اچھی چھوڑ گئے تھے۔ تم اولاد دعا کیا کرو، جب بھی مانگا کرو تو اللہ سے دعا نیک والا نیک دعا دے، اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ اور یہی انبیاء کرام نے جب بھی دعائیں مانگی ہے نا، اولاد کچھ ایسے بھی ہیں اولاد ہے مگر پریشان ہے، اولاد ہے مگر باپ کا گریبان پکڑ رہی ہے، اور پھر اس وقت یہ بندہ یہ کہتا مولا اس سے تو نہ ہوتی تو اچھا تھا، ہے نا ایسا جی۔ اس لیے دعا مانگا کرو تو دعا اولاد کے لیے تو نیک صالح دعا کے لیے دعا مولا نیک اولاد دے دے، اور جملہ قبول فرما لیں۔ اور چاہتے اولاد نیک بن جائے، افعال بھی اچھے ہو تو پھر کھانا حلال کا کھلایا کرو، ہاں پکی بات ہے۔ جب اولاد کو حلال کی کمائی ہوگی، جھوٹ سود غلط کسی کا حق کھا کر کھلاؤ گے نا جی، اولاد تمہاری وفادار نہیں بنے گی جی، وہی اولاد تمہاری وفادار بنے گی جس کے پیٹ میں جانے والے لقمے حلال کی ہوگی خدا کے ساتھ۔ آقا نے تیسری بات کیا ارشاد فرمائی والد صالح، نیک اولاد چھوڑ گئے ہو تو حضور نیک اولاد کی کیا نشانی ہے؟ نمازی ہے، داڑھی بھی ہے، دستار بھی ہے، ماما بھی ہے، وہی ہے نیک۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ نیک ہے مگر ایک کام کرنے والے بھی ہو۔ حضور کون سا کام کرنے والی اولاد؟ فرمایا یدعو لہ، جو ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے جی، اللہ اکبر، جو ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کی بخشش کی دعا بھی کرتی رہے نا جی۔ تو پھر آپ تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ بھائی میں کہیں ڈنڈی ماروں تو آپ کو بولنے کا حق ہے نا۔ بھائی الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، مولا یہ کس لیے آئی ہے؟ فرمایا اس سے پرہیزگار ہدایت پائیں گے۔ تو مولا ہمیں پرہیزگاروں کے بارے میں بھی تو بتا دے، پرہیزگار کون ہوں گے، متقی کون ہوں گے؟ تو ان کا پہلا جو صفت